کہ دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے وفود بھیجا کرتے تھے ایسے علاقوں میں جہاں وہ مذہب کا پرچار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور مسلمانوں کی طرف سے جو ہے ہماری تبلیغی جماعتیں جاتی تھی. آپ یہ دیکھیے ساری دنیا میں مسلمان ہونے کی رفتار جتنی زیادہ ہے کسی اور مذہب کی نہیں ہے. اس کی آخر کوئی تو وجہ ہے نا. لوگ جب کلام پاک سنتے ہیں، لوگ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو جو غیر مسلم ہیں، دیکھیے غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا، لیکن وہ قرآن پاک نہ صرف پڑھتے ہیں بلکہ اس کی مثالیں دیا کرتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیے جی اس میں اتنی اچھی اچھی باتیں موجود ہیں تو ہم تو پڑھتے ہیں اور بہت متاثر ہوتے ہیں. تو ظاہر آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ جو غیر مسلم اتنی تیزی کے ساتھ اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں اور دائرہ اسلام میں آ جاتے ہیں. لیکن ہم لوگ عمل کم کرتے ہیں نا، ہم عمل کم کرتے ہیں، اس چیز پر عمل نہیں ہے. چلیں تھوڑا سا لائٹ، تھوڑی سی ہم لائٹ اب ذرا گفتگو کی طرف ہم آتے ہیں. ایک بات آخری اور میں کہوں گا کہ دیکھیے حضور اکرم سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت کے قربت کے وقت جو ہے نمازیں، وہ جو مسجدیں ہیں وہ نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن ایمان سے خالی ہوں گے اور وہی ٹائم آ گیا. آپ یہ حقیقت ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں لوگوں کو اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آج کل ہر بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ہمارے جو ہے اعمال دیکھیے وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، ویسے ہی ہیں، وہی معاملات چل رہے ہیں، پھر فائدہ نہیں ہے نا. جی ہاں بالکل. اب نماز تو روک رہی ہے نا برائی سے، تو اب پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ تو وہ ہو گئی ایکسرسائز ہو کے طور پر کر رہے ہیں، یہ تو بس آپ کو ایک فرض ہے، آپ جا رہے ہیں. اس پہ بھی بات کریں گے. اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ٹھیک ہے میں کوئی نہ مذہبی اسکالر ہوں نہ عالم ہوں، لیکن جو میرا شوق رہا ہے اور جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے، مطلب مذہب پہ بھی اگر آپ مجھے کہیں تو میں گھنٹوں ڈسکس کر سکتا ہوں. تو کچھ چیزیں انشاءاللہ. اچھا، آپ نے سعودی عرب کا بھی سفر کیا، آپ ظاہر یہ میں نے سنی تھی آپ کی ساری وہ. اچھا، پہلا عمرہ، زندگی کا پہلا عمرہ، اس کی ذرا روایت سنائیے. ارے بڑے خوبصورت لمحہ تھا وہ، بڑا مجھے شوق تھا. اور میں نے شاید آپ کو بتایا بھی ہوگا کہ میرے پیر میں ایک تکلیف ہو گئی، وہ میرے پیر کی ہڈی نکل آئی تھی بڑی. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں جی ایسے تو ٹھیک نہیں ہوگی، اس کے لیے بڑا وقت لگے گا، فلاں ہوگا. تو میں ٹرا کے چلتا. اچھا، میں نے وائف سے کہا کہ آپ کیسے کریں گے وہاں پر عمرہ، اور کیسے آپ کو خاص طور سے جو ہے نا وہ جو آپ دوڑتے ہیں وہ آپ کیسے دوڑیں گے دونوں. تو میں نے کہا بھائی اب میں نے جو ہے نا سوچ لیا ہے اپنے دل میں، اب تو میں نے جانا ضروری ہے. میں وہاں چلا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ اتنی ایکسائٹمنٹ تھی جب جدہ پہ جہاز لینڈ ہونے والا تھا، اس سے کوئی آدھے گھنٹے پہلے جو ہے نا میری مطلب بیتابی عجیب کہ میں جلدی سے وہ دیکھوں زمین کو. تو میں بار بار میں کھڑکی کے پہ نہیں بیٹھتا عام طور پہ. میں جو برابر میں آئل سیٹ ہے کیونکہ اس میں موومنٹ میں آپ کو آسانی رہتی ہے، چاہے اٹھ جائیں لینی ہو، کافی لینی ہے آپ کو چلے جائیں، اس کے بعد کافی دے، واش روم جانا ہو تو آپ آرام سے چلے جائیں گے. وہاں میں اسپیشلی بیٹھا کھڑکی کے پاس تاکہ میں نظارہ کر. اور جب جدہ وہ لینڈ کر رہا تھا تو پہاڑ نظر آئے جو ہے نا. اس کے بعد جب ہم جدہ ایک رشتے دار ہے ہمارے، ان کے ہم ٹھہرے تو اگلے دن صبح پروگرام یہ بنا کہ وہ مجھے گاڑی میں لے جائیے کہ وہ مکہ شریف لے جا کے چھوڑ دیں گے ہوٹل میں. تو ہم گئے تو وہ جب راستے میں بھی میں جو ہے بجائے باتیں کرنے کے میں نے ان کو کہا کہ یار مجھے دیکھنے دو. گرد کے وہ جس طرح میں آپ کو اس دن بتا رہا تھا کہ لیفٹ سائڈ پہ جب آپ جا رہے ہو نا وہ پہاڑی ہے، وہ پہاڑی ہیں جو سلسلہ اچھا وہ تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں تو غیر معمولی پہاڑی ہیں، وہ چپٹی ہو گئی ہیں کیونکہ وہاں سارے جتنے کاروان تھے اور جتنے لوگ تھے اسی راستے سے گزرا کرتے تھے. وہ ویسی نہیں چپٹیوں والی پہاڑیاں نہیں ہیں، وہ چپٹی سی پہاڑی ہیں، فلیٹ سی، اور بالکل سیاہ رنگ ہے ان کا گرمی کی وجہ سے. سیاہ رنگ ہے، بالکل. ہاں، میں پورے وقت جو ہے نا میرے ذہن میں وہ تاریخ گھومتی رہی کہ جی اس گرمی میں جب درجہ حرارت 140 سے 150 ڈگری سینٹی گریڈ ہوا کرتا تھا، اس میں آپ اونٹوں پہ سفرتے تھے، نہ آپ کے پاس مشکل تھا وہ ٹائم. ہاں، جدید ترین آپ کے پاس سہولیات تھی. پانی کے لیے بھی آپ کے پاس چھاگل ہوا کرتی تھی، وہ ایک اس میں آپ پانی
کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کھانے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجوریں رکھ لیتے تھے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے نا, یا جو کی روٹی, یہ ان کا کھانا ہوا کرتا. اچھا, اسی میں لشکر بھی جاتے تھے, اسی میں آپ نے جو ہجرت کی تو آپ نے کتنا طویل سفر طے کیا, تو میں پورے وقت وہ سوچتا رہا. اس کے بعد میں اس کا نام بھول گیا, وہ درمیان میں ایک مقام آتا ہے صفا مروہ, وہ جو جہاں بھاگ کے جانا ہوتا ہے. نہیں, وہ درمیان میں ایک مقام آیا ہے جہاں عام طور پہ بسیں یا گاڑیاں رکی ہیں ریفریشمنٹ وغیرہ کے لیے. تو وہاں خیر, تو وہ بالکل مدینے اور مکے کے درمیان, تو وہاں مغرب کا وقت ہو رہا تھا اس وقت تقریباً, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور بڑا مطلب یہ کہ مجھے ایک ساتھ جو ہے نا, جو میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا, بڑا اچانک ٹھنڈک کا احساس ہوا ہے کہ جیسے موسم بدل گیا ہو. وہ اذان, وہاں مسجد, چھوٹی سی ایک مسجد بنی ہوئی تھی, اس میں ہم نے نماز مغرب ادا کی. تو جو وہ اذان ہوئی اس کا بھی میں شیرینی بھول نہیں سکتا. اور پھر وہ ماحول کے بعد خیر ہم نے جلدی وہ بعد میں وہاں سے ہم نے احرام باندھا اور وہاں سے ہم نکل پڑے. جب ہم داخل ہوئے ہیں مکے, تو آپ سوچ نہیں سکتی کہ میرے کیا جذبات تھے. مجھے میں رونا آ بھی رہا تھا اور اپنے آپ میں کنٹرول بھی کر رہا تھا, اور میری خواہش تھی کہ میں جلد از جلد خانہ کعبہ دیکھوں. لیکن ظاہر ہے رات کو تو ہم نہیں دیکھ سکے, رات ہو گئی تھی. میں ہوٹل ہم نے تلاش کیا, ایک ہوٹل میں ہم نے چیک ان کر لیا. اس کے بعد جو ہے کوئی تقریباً سوتے 11 ساڑھے 11 بج گئے تھے. تو ٹھیک 3 بجے میری آنکھ کھل گئی. اچھا, میں نے تہجد کی نماز ادا کی. اس کے بعد پیدل میں اسی طرح لنگڑاتا ہوا خانہ کعبہ پہنچا, اور جو خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کوئی 5-7 منٹ میں دیکھتا رہا. اور باقی تو لوگ مجھے بتاتے تھے کہ بھئی آپ جب وہاں جائیں گے تو آپ کو ایک ہیبت سی محسوس ہوگی. تو وہ جو جلال بھی اور جمال بھی, تو وہ دونوں چیزیں میرے سامنے تھیں. خیر وہ اندر میں داخل ہوا, وہاں نماز ادا کی, اس کا بھی ایک اپنا مزہ, مطلب ہر چیز کا وہاں کا تو ایک اپنا لطف ہے نا. بالکل. وہاں سے مسجد گئے, وہ بھی مسجد نبوی کی کمال چیزیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ کچھ ایسا مہربان رہا ہے, وہاں بھی میرے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا کہ مسجد نبوی بڑی اب تو اور وسیع ہو گئی ہے. تو میں جس دروازے سے داخل ہوا وہ دروازے ہی بھول گیا. میں میری چپلیں میں نے اس میں رکھ دی تھی اس میں ریک میں. اب میں ننگے ادھر بھاگتا پھر رہا ہوں, مجھے وہ دروازے نہ ملے. ظاہر ہے اتنا وسیع اور عزیز وہ مسجد نبوی بہت بڑی, بہت. ایک جگہ میں کھڑا ہو کے سوچنے لگا کہ اچھا پیدل پھر میں نے کہا اس وقت تو کوئی دکان بھی نہیں کھلی ہوگی, تو میں کیا کروں گا. کہ اتنے میں ایک صاحب آئے خاص عربی. اچھا, نے ٹوٹے پھوٹی اردو میں مجھ سے کہا کہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس چپل نہیں ہے. میں نے کہا وہ گم گئی. تو اس نے مجھے اشارے سے کہا ٹھہرو. وہ گیا, وہ چپلیں نئی لے کے آیا اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ یہاں تو آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. بالکل. پھر اس کے بعد میں کوئی 3-4 دن وہاں رہا. اتنا مزہ آیا مجھے, اور میں اپنی وائف کو آج بھی کہتا ہوں کہ جی میں ساری دنیا گھوما ہوں, کسی جگہ دوبارہ خواہش نہیں, کیونکہ ایک مرتبہ میں دیکھ چکا ہوں. لیکن یہ جگہ ایسی ہے جہاں دل چاہتا ہے کہ بس آپ کے پر لگ جائیں اور آپ پہنچ جائیں. بار بار دل کرتا ہے جانے کو وہاں. تو جو طبیعت سیر نہیں ہوتی آپ کو ملتا ہے, اور جو سکون آپ کو وہاں ملتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں سب. فیکٹ ہے یہ, بالکل. اچھا, آپ نے تو بڑے سفر کیے ہیں. یہ بتائیں, مجھے بڑا شوق ہے رشیا اور مصر جانے کا. آپ گئے دونوں جگہ پر؟ باقی بات ہے, رشیا میں نہیں گیا اور مصر بھی نہیں گیا. یہ باتیں مجھے بڑا شوق ہے. جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں نے چونکہ ہسٹری بہت پڑھی, مجھے پیرامڈ دیکھنے کا مجھے بڑا شوق ہے. احرام مصر دیکھنے کا مجھے شوق ہے, جین دیکھنے کا مجھے شوق ہے. لیکن اتفاق سے اس طرف میرا جانا نہیں ہوا. مڈل ایسٹ میں میری جو ہے نا, مطلب جیسے میں بحرین گیا, قطر گیا, کوئی تو خیر بے شمار مرتبہ گیا, سعودی عرب گیا, لیکن وہاں جانے کا میرا. اچھا, کوئی ناخوشگوار واقعہ جو طبیعت مطلب ناگواری سی لگتی ہو, کہاں ایسا کوئی واقعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اچھا فیل نہیں ہوا ہو؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں, میں اس لحاظ سے بہت سے لحاظ سے بہت خوش نصیب رہا ہوں. میرے ساتھ اس سفر میں اللہ تعالیٰ مطلب نظر سے بچائے, کبھی سفر میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس پہ مجھے میں بعد میں سوچ رہا ہوں یار میرے ساتھ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے حفظان میں رکھا. بلیسنگ ہے آپ پر.
اور میں نے بڑا انجوائے